اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا میں ظالم شخص کا انجام اچھا ہو ایسا نہیں ہوتا، ظالم ایک نہ ایک دن اپنے عبرتناک انجام تک پہنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ مظلوم کی دعا عرش الہی پر جا کر دستک دیتی ہے۔ تو مظلوم کی دستگیری اور اس کی امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جلد ہو یا دیر سے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ظالم کی پکڑ کرتا ہے۔ آج کشمیر، فلسطین، شام اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمان شدید کربناک حالت میں ہیں۔ ایسی صورت میں ظالموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل مل رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سدا اسی شان و شوکت کے ساتھ اور عیاشی اور ظلم کی تاریک رات بپا کیے ہوئے یوں ہی یہ تماشا قائم رکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی حکمت کے مطابق ان ظالموں کو بالآخر ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ ہلاکو خان تاریخ کا ایک سیاہ کردار ہے جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو تہہ تیغ کیا، ان کا خون بہایا اور ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی تو اس کی پکڑ بھی دوسروں کے لیے عبرت کی علامت بنی۔ وہ اپنے سامنے مسلمان قیدیوں کے سر اتروا رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص جو اپنے گھر کا اکیلا کفیل تھا، اس کا شمار بھی انہی قیدیوں میں تھا جس کا سر اتارنا تھا، وہ پچھلی صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان اسے دیکھ رہا ہے، بالآخر اسے بلایا اور اسے کہا کہ تجھے آج میری تلوار سے کون بچائے گا؟ پیچھے تو یوں گیا ہے جیسے تو بچ جائے گا، تجھے کون میری تلوار سے بچائے گا؟ اس مظلوم شخص نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہلاکو خان مجھے تجھ سے میرا رب بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ ہلاکو خان اور تکبر اور رعونت میں اس مظلوم بوڑھے پر چیخ کر کہنے لگا کون سا رب، کون خدا؟ ہلاکو خان کے ہاتھ میں ایک چیز تھی، وہ زمین پر گری۔ وہ چست اور چالاک قسم کا جنگجو تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے زمین سے چیز اٹھا لیتا تھا۔ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا، دوسرا رکاب میں پھنس گیا۔ تو اب یہ سب جب معاملہ پیش آیا تو گھوڑا بھٹک گیا، وہ بھاگ پڑا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے ساتھ گھسٹنا شروع ہو گیا۔ اب گھوڑا بھاگے، فوجی بھاگے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے، لیکن گھوڑا تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے اور ہلاکو خان کا سر زمین پر پتھروں سے ٹکرا رہا ہے۔ اتنی پٹخ ہوئی کہ ہلاکو خان کا سر پھٹ گیا اور اتنی شدید پتھروں کی ضربیں لگیں کہ ہلاکو خان کی موت واقع ہو گئی۔ جو اپنے آپ کو لوگوں کا خدا سمجھتا تھا، اس ظالم کی قدرت نے پکڑ اس طرح کی کہ اتنے آسان طریقے سے اس کا انجام ہوا اور اسی کے گھوڑے میں، اسی کی فوج کے حصار میں اس کی موت آئی، کوئی اسے بچا نہیں سکا۔ تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دستگیری کرتا ہے، اس لیے کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی پر جبر نہ توڑیں۔ آپ نے چند دن عیش و عشرت کے گزار بھی لیے، لیکن کب گرفت ہوگی کوئی خبر نہیں، کس طرح سرزنش ہوگی، کس طرح پکڑ ہوگی کوئی پتہ نہیں، اور جب پکڑ ہوگی تو پھر بچا کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور کسی پر بھی، چاہے وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے، غریب ہے یا امیر ہے، ظلم کرنے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔